تو آئیے ناظرین اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور سوال بڑا یقین جانے یہ بڑا خوبصورت سوال ہے، اور علامہ صاحب آپ کو پتہ ہے بڑی زبردست آپ گفتگو فرما رہے ہیں اور شک و شبہات بھی آپ دور کر رہے ہیں، تو سوال اتنا ہی زبردست ہے نا تو اس پہ جواب بھی یقین جانے اتنا ہی زبردست ہوگا، تو آپ لوگوں کو بھی اس میں سننے میں ایک علم کے اندر آپ کی اضافہ ہوگا اور ایسی باتوں کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ سوال میرا آیا ہے، یہ علامہ صاحب کی نظر کرنے لگا ہوں، حضور اس پہ ارشاد فرمائیے گا آپ کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں جنت کی خوشخبریاں دی گئی، وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بھی آپ بتائیے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا۔ وہ لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ حضرات صحابہ کرام ہیں کہ جو السابقون الاولون یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، ٹھیک، تو وہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور پھر آپ نے اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ۔ ایک صحابی رسول ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام بیٹھے تھے اور آپ نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا تو وہ جنتی ہے۔ صحیح۔ اب ایک انصاری صحابی رسول ہے، ہاتھ میں ان کے چپل تھی اور وضو کیا ہوا تھا اور ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی۔ پھر دوسرا دن جب آیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے، اسے جنت کی بشارت ہے۔ پھر دوسرے دن وہی صحابی رسول انصاری جو تھے وہی اسی دروازے سے آئے اور اسی طرح پاؤں میں ہاتھ میں ان کے چپل تھی اور وضو کیا ہوا تھا، ان کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ پھر تیسرا دن آیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس دروازے سے آئے گا وہ اس کے لیے جنت کی بشارت، وہ جنتی۔ تو تیسرے دن بھی وہی صحابی رسول اسی دروازے سے اسی حالت میں آئے، یعنی کہ ان کے ہاتھ میں چپل تھی اور وضو کیا ہوا تھا اور ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو پھر جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ آخر ان کا کیا معاملہ ہے، کوئی ان کی کون سی عبادت اور ریاضت ہے کہ یہ اس دروازے سے خالی آ گئے اور حضور نے ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی۔ تو ایک صحابی رسول نے جب سوچا، یہ بات دیکھی، تو پھر انہوں نے ایک دن کیا کہا کہ ان کے گھر پہ چلیں گے، کہا کہ مجھے 2-3 دن آپ کے گھر رہنا ہے اور گھر والوں کے کچھ مسائل ہوئے ہیں، کچھ جھگڑا ہوا، تو میں آپ کے ساتھ 2-3 دن کے لیے رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رہ لو۔ اب ان کے ساتھ اب رہنے لگے، اب دیکھا کہ شام ہو گئی، اب شام ہو گئی، سونے کا وقت ہو گیا، رات ہو گئی، تو یہ تو اب مہمان ہوئے، مہمان تھے، اب یہ کمرے میں، اب دیکھا کہ وہ صحابی رسول انصاری جو تھے وہ تشریف لائے اور اپنے بستر پر لیٹے اور سو گئے، کوئی عبادت نہیں، کوئی ریاضت نہیں، کوئی نفل نہیں، کچھ بھی نہیں، صبح تہجد کے وقت فجر کی نماز میں جاگے۔ ایک دن گزر گیا، بولے یار ان کی عبادت تو کوئی نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن کہا کہ ابھی دیکھتا ہوں، دوسرے دن جب آیا پھر بھی انہیں کا وہی معمول، کام کاج سے جب فارغ ہوئے رات کو آئے، سوئے اور کوئی عبادت ریاضت نہیں کی، سو گئے۔ پھر تیسرا دن آیا تو تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا کہ آئے اور چپ کر کے سو گئے، کوئی عبادت ریاضت کچھ نہیں کی، یعنی کہ نماز کے علاوہ کوئی نوافل کوئی کچھ بھی نہیں کیا۔ تو وہ صحابی رسول پریشان ہوئے، یار ان کا کوئی عمل تو نظر نہیں آ رہا، لیکن ان کو حضور نے جنت کی بشارت کیسے دی ہے؟ تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے اجازت ہو تو میں چلا جاؤں، تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ جب وہ گیٹ تک پہنچے تو پھر آئے، کہا کہ میں آیا آپ کے پاس اس لیے تھا کہ آپ کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن آپ کا کوئی عمل تو مجھے نظر نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، بہت پیاری بات لکھی، بہت پیاری بات فرمائی، انہوں نے کہا کہ میرا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، میں اور کوئی عبادت ریاضت نہیں کرتا، لیکن ایک عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے بشارت دی ہے، وہ عمل یہ ہے کہ میں جب رات کو سونے لگتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ آج کے دن میں تیرے جس جس بندے نے مجھے تکلیف دی ہے
میرا دل دکھایا ہے، مجھے کسی بھی قسم کی تکلیف دی ہے، تو میں تیری رضا کے لیے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما۔ کیا بات ہے، تو اب دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام کیسے لوگ تھے کہ ان کو کوئی تکلیف دیتا تھا تو یہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے تھے۔ تو پھر رب نے کیا مقام عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی بشارت